بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا مقام اور معیار الگ ہوگا۔ دعائیں رد نہیں ہوتیں، محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے لیے کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ دلاسے بہت خاص ہوتے ہیں، جیسے کہ اپنا خیال رکھو، تکلیف دہ وقت گزر ہی جائے گا، اچھے وقت کا انتظار کرو، خدا کی ذات پر یقین رکھو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک پریشان انسان کے لیے یہ جملے کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں ایسی تسلیاں دینے والے مخلص لوگ میسر ہیں۔ کبھی اس شخص کے سامنے مت ٹوٹنا جو تمہیں سینے سے لگانے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو۔ دل وہیں کھولیں جہاں دلوں کی زبان سمجھی جاتی ہو، آنکھیں وہیں نم کرو جہاں آنکھوں کی نمی کو محبت سے سمیٹا جاتا ہو، جہاں احساسات کی قدر ہو۔ کبھی اس کے سامنے نہ بکھرنا جسے تمہارے ٹوٹنے سے فرق نہ پڑے۔ قریب کیا ہے قیامت، اور قریب تر کیا ہے موت۔ عجیب کیا ہے دنیا، اور عجیب تر کیا ہے طالب دنیا۔ واجب کیا ہے توبہ، اور واجب تر کیا ہے گناہوں سے بچنا۔ مشکل کیا ہے قبر میں اترنا، اور مشکل تر کیا ہے اعمال صالح کے بغیر اترنا۔ اپنی اچھائی پر اتنا بھروسہ رکھو، جو تمہیں کھوئے گا وہ روئے گا۔ کوئی انسان ایسا نہیں جو پریشان نہ ہو۔ پہلی بات یہ ایڈمٹ کرنی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں جو یہ برداشت کر رہے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جدوجہد ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کیونکہ اسی طرح زندگی چلتی ہے۔ کبھی دیکھا ہے ہارٹ بیٹ کی ویو کس طرح اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے؟ جب وہ بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ جب تک آپ زندگی میں رہیں گے آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، اپ اینڈ ڈاؤن سے گزرنا ہی پڑے گا۔ میں اس پر سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی، پرندے گھر میں ہیں اور گھر سے ویرانی نہیں جاتی۔ کلاہ و تخت سے شہزادگی بالکل نہیں مشروط کہ جب تک ماں ہو زندہ بوئے سلطانی نہیں جاتی۔ وہ اکثر خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی۔ جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دیں، جو تعلق اللہ کو ہی بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوا دیں، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کچھ چیزوں کی اور کچھ لوگوں کی حقیقت جان کر بھی ان کو زندگی سے نکالا نہ جائے، شاید اسی کا نام ظرف ہے، مگر یہ اندر کتنا نقصان کر جاتا ہے اسے یا تو اللہ جانتا ہے یا پھر وہ جس کا نقصان ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے، ایک نماز پڑھنا بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے، اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے، ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں لیکن آج سے شروع کریں۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جس نے ہمیں کھلی بھیڑ میں چن لیا ہو، جس نے ہمیں باوجود ناقص ہونے کے قبول کیا ہو، جس نے ہماری بدترین حالت میں بھی ہم میں خوبصورتی دیکھی ہو، جس نے ہمارے اچھے برے مزاج کو سہا ہو اور ہماری مشکلوں اور غموں میں شریک ہو۔ محبت جو اندھیروں کے وسط میں ہمارے لیے روشنی ہو۔ میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کے آگے جھکنے سے، اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے سے، اللہ کے آگے ہار جانے سے، خود کو اللہ کے سپرد کرنے سے وہ اللہ آپ کا بن جاتا ہے۔ پھر ساری الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، محبتیں جھولیوں میں بھر جایا کرتی ہیں۔ وہ جو سارے روٹتے تھے نا، وہ جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، اللہ اٹھا اٹھا کے ان کو ہمارے سامنے لا کھڑا کرتا ہے، بس ہمیں اللہ کا ہونا پڑتا ہے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔
تصویر میں ساتھ کھڑے ہونے والے اور تکلیف میں ساتھ کھڑے ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسا دوست ضرور بنائیے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے، بے خوف ہو کر آپ اپنے دل کی ہر بات ہر وقت کر سکیں۔ اگر کوئی شخص اذان سننے کے باوجود نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو اس نے گویا اللہ کو بڑا نہیں سمجھا بلکہ اپنے کام کو بڑا سمجھا جس میں وہ لگا ہوا ہے۔ اس نے اپنی دکان کو بڑا سمجھا، محفل احباب اور گپ بازی کو بڑا سمجھا، نیند اور آرام کو بڑا سمجھا اور نرم و گرم بستر کو بڑا سمجھا، جنہیں وہ اللہ کے لیے چھوڑ نہ سکا۔ جس کا رب اس کا سب۔ کسی کا مان مت توڑیں، مان اور محبتیں تو نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں اور نصیب والے ہی انہیں سنبھال پاتے ہیں۔ کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بہت ٹائم درکار ہوتا ہے، لیکن دل سے اترنے کے لیے فقط آپ کی ایک کوتاہی اور غلطی کافی ہے۔ یہی اس دنیا کی ریت ہے، اپنی زبان اور کردار کی حفاظت کرنا۔ جو لوگ سیکھ لیتے ہیں وہ خالق و مخلوق دونوں کے محبوب بن جاتے ہیں۔ کبھی یوں ہی بیٹھے بیٹھے بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھونے سے پہلے اڑا دیے جاتے ہیں، کتنی خوشیاں آپ کی راہوں میں رکھ دی جاتی ہیں اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ اپنا حصہ کبھی مانگ کر دیکھو، سارے رشتے بے نقاب ہو جائیں گے، اور اپنا حصہ چھوڑ کر دیکھو، سارے کانٹے گلاب ہو جائیں گے۔ جن گھروں میں ماں باپ ہوتے ہیں وہاں دیواریں بھی دعاؤں سے لبریز ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں قرآن کی خدمت سے آپ دولت سے ہی مالا مال ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو بہترین محبت کرنے والے ساتھیوں سے نوازا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو عافیت عطا ہو، آپ کی تمام خواہشات پوری کر دی جائیں۔ اللہ کے نوازنے کے اپنے رنگ ہیں، خالی ہاتھ کوئی نہیں جاتا اس بادشاہ کے دربار سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اس کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے اسے دنیا نہیں گرا سکتی، جسے وہ گرائے اسے دنیا نہیں اٹھا سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں۔ آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا اللہ۔ دراصل جو مقام شکوہ ہے وہی مقام صبر ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے اتنا ہی ہماری زندگی میں زیادہ سکون ہوگا۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ خواہشات کا وزن جتنا کم ہوگا انسان اتنی ہی خوشحال زندگی گزارے گا۔ کچھ اس طرح سے ڈوبے زمانے کی رونقوں میں کہ خالق سے کیا حق بندگی کا وعدہ یاد نہ رہا، بہت مگن ہوئے اس دنیا فانی کی راحتوں میں، سب سے نبھائیں یاریاں مگر واحد خدا یاد نہ رہا۔ گزارے کئی شب و روز پر رونق محفلوں میں، تنہائی جو ملی تو قرینہ حمد و ثنا یاد نہ رہا۔ بہت پچھتائے گر کر زمانے کی ٹھوکروں میں، پھر نگاہ پڑی رحمت رب پہ تو زمانہ یاد نہ رہا۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے، اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پہ یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے، اس سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی، اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں
وہ ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ کامیاب زندگی کون سی ہے؟ دعا، صبر، شکر اور اللہ تعالیٰ پر یقین۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے۔ نکاح اتنی پاکیزہ چیز ہے کہ اس کو پانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال خدمت کی، اور زنا اتنی قباحت ہے کہ اس سے بچنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے 10 برس کے قریب قید کاٹی۔ پاکیزہ زندگی گزاریے، اسی میں راحت ہے۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا۔ وہ ہر درد کا جواب خاموش مسکراہٹ اور معمولی آنسوؤں سے دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں لیکن وہ زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان رویوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی ہی نہیں، چیختی بھی ہے، پکارتی بھی ہے اور لتاڑتی بھی ہے۔ والدین خاموش رہیں تو مجبوری، اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی، انسان خاموش رہے تو بے بسی، انسانیت خاموش رہے تو بے حسی، قوم خاموش رہے تو مظلومیت اور حکمراں خاموش رہے تو سیاست۔ یہ خاموشی سکہ رائج الوقت ہے، جب بھی رائج ہو جاتی ہے تو کسی کو خرید لیتی ہے یا کسی کو بیچ دیتی ہے، لیکن یہ ہمیشہ رائج بھی نہیں رہتی، خاص موقع اور خاص وقت پر استعمال کی جاتی ہے۔ اس لیے کم بولنے اور زیادہ سننے والوں کو عقل مند کہا جاتا ہے۔ گھر میں ماں کی آواز سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔